with the name of Allah Almighty. Constitution of Pakistan 1973. Question 3. Parliament. جب بھی پارلیمنٹ کا لفظ آپ کے روبرو ہو تو آپ کے ذہن میں نقش آنا چاہیے ایک پریزیڈنٹ اور 2 ہاؤسز. واہ واہ واہ. ایک پریزیڈنٹ اور 2 ہاؤسز. ایک ہاؤس کا نام ہے نیشنل اسمبلی جس کا سپیکر ہیڈ بھی ہوتا ہے. دوسرا ہاؤس سینٹ جس کا ہیڈ چیئرمین ہوتا ہے. پارلیمنٹ ایک پریزیڈنٹ اور 2 ہاؤسز کا نام ہے. ایک ہاؤس کا نام ہے نیشنل اسمبلی, دوسرے کا نام ہے سینٹ. آپ نے سنا ہوگا ایم پی اے, ایم این اے. ایم پی اے ممبر آف پروونشل اسمبلی, صوبائی اسمبلی کا ممبر. ایم این اے ممبر آف نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی کا پتہ چل گیا. یہ سینٹ کیا بلا ہے؟ سینٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر مختلف صوبوں سے لیے جاتے ہیں. سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, منسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں. ہم اس کویشچن میں ڈسکس کریں گے پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز. نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی کا ہیڈ سپیکر ہوتا ہے. نیشنل اسمبلی کا فنکشن کیا ہے؟ نیشنل اسمبلی کے اندر ممبرز کی سلیکشن, الیکشن, الیکٹ کیسے ہوتے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن, ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے. ہم ڈسکس کریں گے سینٹ. سینٹ میں کون لوگ ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں. سینٹ کا ہیڈ چیئرمین ہے. چیئرمین کے کیا فنکشنز ہیں. سینیٹرز, سینٹ کے ممبرز کیسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں, الیکٹ کیے جاتے ہیں. کوالیفیکیشن, ڈسکوالیفیکیشن آف سینیٹرز. Now first we will read the questions and then we will again summarize our questions. Question 3. What are the qualifications and disqualifications of the members of parliament? پارلیمنٹ جسے مجلس شورا بھی کہتے ہیں. پارلیمنٹ کو یاد رکھیں, مجلس شورا بھی کہتے ہیں. ایسا نہ ہو وہاں پر سوال آ جائے مجلس شورا پر لکھیں, آپ گھر واپس آ جائیں. ڈسکس ممبرز آف پارلیمنٹ یا مجلس شورا 2009, 8, 13, 15. What do you understand by the term parliament as envisaged in the constitution? پارلیمنٹ سے کیا مراد ہے جس طرح کے اس کے خد و خال, اس کی شکل و صورت envisaged بنائی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. ڈسکس آرٹیکل 62. اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ آرٹیکل 62 میں موجود ہے, 62 میں, آف دا کانسٹیٹیوشن ریگارڈنگ کوالیفیکیشنز فار اٹس ممبرشپ. 13. نیشنل اسمبلی از اے لوور ہاؤس آف لیجسلیچر ان پاکستان. پاکستان کے اندر قانون سازی میں, لیجسلیچر قانون سازی میں جو نچلا ہاؤس ہے, لوور ہاؤس ہے, وہ نیشنل اسمبلی ہے. تو اپر ہاؤس کون سا ہوگا؟ انڈرسٹوڈ ہے, سینٹ ہوگا. qualification of members and its procedure to enact the law. qualification کیا ہوں گی نیشنل اسمبلی کا منسٹر سلیکٹ ہونے کے لیے, نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہوں گی, اور قانون پاس کرے گا جب نیشنل اسمبلی کا ممبر, تو اس وقت قانون پاس کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا. انیکٹ
पास करना। 2014 डिस्कस द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। क्या मतलब है लेजिस्लेटिव का, बताइए जी, कानून साजी। डिस्कस करें लेजिस्लेटिव कानून साजी का प्रोसीजर फॉलोड बाय द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट फॉलो करती है। अब लफ्ज पार्लियामेंट आया तो इससे मुराद क्या है? एक प्रेसिडेंट और दो हाउसेस, कौन कौन से? नेशनल असेंबली और दूसरा अपर हाउस सेनेट अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 2007 2004 राइट अ नोट ऑन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। ये क्या भला होती है भाई? नेशनल असेंबली है, किसी बिल्डिंग में बैठे हैं 250-300 लोग, तो उनका कुछ सरदार भी होना चाहिए, वो स्पीकर होता है। स्पीकर से सरदार तक एक ही बात है। तो नेशनल असेंबली के स्पीकर पर नोट लिखना है। 2009 2011 2012 डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ इलेक्टिंग द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का स्पीकर इलेक्ट कैसे होता है? व्हाट आर हिज पावर्स, उसकी ताकत क्या है, क्या पावर्स उसके पास हैं। अब तक जो हमने सवाल किए हैं वो सवाल है पार्लियामेंट क्या है, नेशनल असेंबली के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशंस क्या हैं, और फिर वो मेंबर्स नेशनल असेंबली के मेंबर अपना स्पीकर कैसे चुनते हैं। सवालों का अगला हिस्सा ये सेनेट से मुतल्लिक है। डिस्कस क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ द सेनेट। सेनेट के मेंबरान की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन यानी कि क्या क्या खसूसियात उसके अंदर होनी चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन कौन सी वो चीज़ें होंगी जो अगर मेंबर के अंदर पाई जाएं तो उस आदमी को सेनेट में घुसने नहीं देना, सेनेट का मेंबर बना ही नहीं सकते। 2010-12 Senate is an upper house of legislature in bicameral। bicameral का मतलब होता है दो हाउसेस, टू हाउसेस। कौन कौन से? पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में टू हाउसेस कौन कौन से हैं? नेशनल असेंबली, सेनेट। दो तर्ज के हाउसेस वाले सिस्टम में आइन साजी कानूनी काम करने वाला जो सेनेट है, अपर हाउस, उस पर नोट लिखना है। सेनेट को ज़्यादा हम लेजिस्लेटिव कहते हैं कि कानून साजी ज़्यादा इसका काम है। क्यों? सेनेट के अंदर प्रोविंशियल असेंबली में से लोग लिए जाते हैं, तो वो आम आवाम के ज़्यादा करीब रहने वाले नुमाइंदे होते हैं। इसलिए आइन साजी का ज़्यादा इख्तियार उनके पास है, आइन साजी या कोई कानून साजी। सेनेट इज़ एन अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का कानून साजी का अपर हाउस सेनेट है। इन बिकामेरल पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो टू हाउसेस वाली पार्लियामेंट है उसमें। डिस्कस इन डिटेल इट्स कंपोजिशन। सेनेट कैसे बनती है, क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, सेनेट के मेंबरान की क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, इलेक्शंस, इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस, और इनके पास कौन सी पावर्स होती हैं सेनेट के मेंबरान के पास, फंक्शंस, और ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं इनकी। 2014 बड़ा सवाल है। राइट अ नोट ऑन चेयरमैन ऑफ सेनेट। जिस तरह नेशनल असेंबली का एक सरदार था, बताइए क्या था उसका नाम? स्पीकर साहब थे।
یہاں پر سینٹ کا بھی ایک سردار ہوتا ہے, اسے چیئرمین آف سینٹ کہتے ہیں. چیئرمین آف سینٹ پر نوٹ لکھیں, 2008, 9, 10 اور 11 میں کوشچن آیا. So now I'll make a gist summary of this all questions. ہم نے ڈسکس کرنا ہے پارلیمنٹ. جب پارلیمنٹ کا لفظ آ گیا تو اس میں ہم نے 2 ہاؤسز ڈسکس کرنے پڑیں گے, نیشنل اسمبلی بھی, سینٹ بھی. نیشنل اسمبلی کے لوگ تو ڈائریکٹ ہی الیکٹ ہو جاتے ہیں, کہتے نہیں ہیں کہ NA 125 کا رزلٹ آ گیا. تو نیشنل اسمبلی کے لیے جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, جیت جاتے ہیں. سینٹ میں لوگ پروونشل اسمبلی میں سے لیے جاتے ہیں, اور کچھ اور لوگ بھی ٹیکنوکریٹس وغیرہ, علماء, یہ لوگ بھی ساتھ شامل کیے جاتے ہیں. تو ہم نے ڈیٹیل میں پھر ڈسکس کرنا ہے نیشنل اسمبلی کو. نیشنل اسمبلی کے لیے ممبرز کی کوالیفیکیشن, ڈسکوالیفیکیشن, فنکشنز, اور نیشنل اسمبلی کا سردار ڈسکس کرنا ہے, اسپیکر. اس کی کیا کوالیفیکیشن ہو, کیسا ہونا چاہیے, اس کے پاس پاورز کیا ہیں. پھر ہم دوسرے گھر میں آتے ہیں جو کہ در حقیقت اپر ہاؤس ہے, لیجسلیچر کے معاملے میں. سینٹ کے ممبران کی کوالیفیکیشن, ڈسکوالیفیکیشن, اور سینٹ کے سردار کی بات کریں گے. کیا نام ہے اس کا؟ چیئرمین. فار کمپلیٹ آنسر, notes, audio lectures, you will contact me on my WhatsApp 033346555505. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Answer is over there. Parliament, مجلس شورا, is an authoritative institution. یہ ملک کا تمام تر اختیارات رکھنے والا ایک ادارہ ہے. پارلیمنٹ اسلام آباد میں ہوتا ہے, بڑی بلڈنگ ہے. کین انیکٹ اینی لا, یہ ظالم پارلیمنٹ کوئی قانون بھی پاس کر سکتی ہے. سمبل آف دا پیپل, سوورینٹی, یہ لوگوں کی حکومت کا سمبل ہیں. یہ پارلیمنٹ سمبل ہے کہ اس ملک کے اندر حکومت ہے. کس کی؟ لوگوں کی, پیپل کی. کنسسٹ آف پریزیڈنٹ اینڈ 2 ہاؤسز. یہ پارلیمنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے ایک پریزیڈنٹ اور 2 ہاؤسز کی. بتائیے اپر ہاؤس کا نام کیا ہے؟ سینٹ. اور لوور ہاؤس کا نام کیا ہے؟ نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی میں 342 ممبرز ہوتے ہیں. 342, 272 ڈائریکٹ الیکٹ ہو کر آتے ہیں, عوام ووٹ ڈالتی ہے. 70 ریزروڈ سیٹس ہوتی ہیں. ریزروڈ میں مراد اس میں عورتیں اور منورٹیز کے لوگ ہوتے ہیں, سکھ, کرسچن, ہندو. وہ سیٹس الگ ریزرو کر دی جاتی ہیں کہ ان پر آنی ہی عورتیں ہیں. 70 سیٹیں ہیں ان کے لیے. یہ جو ہماری اسمبلی اس وقت بیٹھی ہے 2013 میں حلف لے کر میاں نواز شریف کی, یہ 14th اسمبلی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے 14ویں اسمبلی. فار 5 years یہ پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی. اب ہم بات کریں گے صرف نیشنل اسمبلی کی. ہم نے بتایا کہ پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے 2 چیزوں سے. پریزیڈنٹ کے آگے 2 ہاؤسز ہیں, سینٹ اور نیشنل اسمبلی. اب ہم بات کریں گے پیورلی نیشنل اسمبلی کے اوپر. نیشنل اسمبلی کے لوگ
5 ایئرس کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں. اس کے ممبرز کی کوالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن آف ممبر آف NA نیشنل اسمبلی، سٹیزن آف پاکستان ہو، ناٹ لیس دین 25 ایئرز ایج ہو، گڈ کریکٹر ہو اس کا، اسلامک ہو، اگر تو وہ مسلمان ہے. آج کل مسلمان کم ہیں اسمبلی میں، موسلے زیادہ ہیں. اسلامک کریکٹر ہونا چاہیے. آئین تو کہتا ہے انٹلیکچوئل انیسٹی ہونی چاہیے اسلام کے حوالے سے، من مسلمان ہونا چاہیے. اسلامک ایف مسلم، مارل ریپوٹیشن ایف نان مسلم، اگر نان مسلم ہے تو پھر مورلی اخلاقی طور پر اور چال چلن اس کا کنڈکٹ کریکٹر آنیسٹی ہر چیز لوگ گواہی دیں کہ یہ آدمی سچا ہے، صحیح ہے، اچھا ہے. ناٹ اگینسٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف نہ ہو، پاکستان کے نظریے کے خلاف نہ ہو کہ یہ وہ ملک بننے جا رہا ہے جس کی سرزمین پر ہر شخص آزاد ہوگا اپنے اپنے عبادت قدے میں جانے کے لیے. یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف نہ ہو، یہ ہے کوالیفیکیشن آف اے ممبر آف نیشنل اسمبلی. ڈسکوالیفیکیشنز کیا ہیں؟ کون سے شخص کو ہم ممبر منسٹر نہیں بنا سکتے، الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتا؟ ان ساؤنڈ مائنڈ، پاگل کو نہیں دینا، جو پاگل ہو پیسے کے پیچھے، بینک کرپٹ، دیوالیہ نہ ہو، اس کے اوپر قرض نہ ہو بینک کا، مارل اوفینس، وہ زنا نہ کرتا ہو، اخلاق کا اچھا ہو، مارل اوفینس نہ کیا ہو، کوئی جرم نہ کیا ہو اس نے. سٹیزن شپ آف اے فارن کنٹری، اس کے پاس کینیڈا کی سٹیزن شپ نہ ہو، کسی اور ملک کا شہری نہ ہو. ہیونگ آفس آف پرافٹ، اس کے پاس کوئی ایسا بزنس نہ ہو جس بزنس کو فائدہ پہنچے اس کے ممبر بننے سے. جیا بچن کو پارٹی سے نکال دیا کیونکہ اس کی فلم انڈسٹری کو، اس کی فلم ڈیولپمنٹ کا جو ادارہ تھا، بزنس تھا، اس کو فائدہ ہوتا تھا اس کے منسٹر بننے سے. میاں نواز شریف کے اگر لوہے کے کارخانے ہیں اور وہ آ جاتا ہے گورنمنٹ میں اور وہ پروجیکٹ لانچ کرتا ہے کنسٹرکشن والے، بڑے بڑے پل تعمیر کرنے والے، تو بلا شبہ اس کی اپنے کارخانوں کو فائدہ ہوگا. تو ہم کہیں گے میاں نواز شریف کے پاس آفس آف پرافٹ ہے، تو ایسے شخص کو سلیکٹ نہیں کریں گے، یہ کوالیفائی نہیں کرتا. ہیونگ گورنمنٹ جاب جس کے پاس ہو وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. یا گورنمنٹ جاب سے کسی کو اگر ڈسمس کیا گیا ہے کہ یہ بندہ جاب کے لائق ہی نہیں تھا، تو پھر بھی اس شخص کو اجازت نہیں کہ وہ آگے الیکشن میں حصہ لے. ڈیو لون، اس کے اوپر 2 ملین 20 لاکھ روپے کا اگر لون ہے تو وہ شخص بھی الیکشن کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. یوٹیلیٹی ایکسپنسز، اس نے پانی بجلی گیس کا بل نہیں دیا ہوا تو اس شخص کو بھی آپ الیکشن میں اجازت نہیں دے سکتے ٹھہرنے کی. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کوالیفیکیشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز. تقریباً تمام لوگوں کے لیے یہی کوالیفیکیشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، چاہے وہ پروونشنل اسمبلی کا ممبر ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، چاہے وہ سپیکر ہے، چاہے وہ سینیٹر ہے، سینٹ کا ممبر ہے، چاہے وہ چیئرمین ہے سینٹ کا، چاہے وہ پی ایم ہے، پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے. تقریباً یہی کوالیفیکیشنز ہیں
यहीं डिसक्वालिफिकेशंस हैं, थोड़ी सी रद्दो बदल है। फंक्शंस पावर्स ऑफ नेशनल असेंबली, ड्यूटीज क्या हैं नेशनल असेंबली की, पावर्स क्या हैं, फंक्शन क्या है। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो नेशनल असेंबली करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसके पास हैं, जैसा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट पीएम, प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली के मेंबर नीचे उतार सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देकर कि हमें इस प्राइम मिनिस्टर पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, थल्ले लाओ इन्हों। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। रेजोल्यूशन ओवर एनी मैटर, किसी भी मामले के खिलाफ नेशनल असेंबली के मेंबर बैठ के रेजोल्यूशन दे सकते हैं, एक अज़म कर सकते हैं कि जनाब हम इस मैटर को ऐसे नहीं जाने देंगे। फिनेंशियल अफेयर्स, नेशनल असेंबली के पास बजट है, टैक्सेस हैं, मनी बिल्स, पैसों से मुतल्लिका जितने बिल भी होते हैं वो हमेशा नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होते हैं, शुरू यहीं से होते हैं। तो फिनेंशियल अफेयर्स का मामलात सारे नेशनल असेंबली में होते हैं, जहन में टिका लें ये बात। अब पहले हमने कहा इसके पास, नेशनल असेंबली के पास अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, फिनेंशियल पावर्स इसके पास है अफेयर्स की, इलेक्टोरल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। पीएम को यहीं सिलेक्ट करती है नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट को यहीं सिलेक्ट करती है, अपने सरदार स्पीकर को भी यहीं सिलेक्ट करती है। नेशनल असेंबली का सरदार स्पीकर है, प्राइम मिनिस्टर तो सबका सरदार है। प्रोविंशियल असेंबली का भी, सेनेट का भी, नेशनल असेंबली का भी, वो तो रांझा है, प्राइम मिनिस्टर नवाज रांझा। जुडिशियल पावर्स भी हैं। जुडिशियल पावर्स क्या होती है नेशनल असेंबली के पास? डिटरमाइंड जज, ये जज लगाते हैं, जज उतारते भी हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली को प्रेसिडेंट पसंद ना हो तो प्रेसिडेंट को नीचे उतार देते हैं। इम्पीचमेंट, एक मूवमेंट चला देते हैं कि ये प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, नाकारा है, गोलगप्पा है, पांडा है। लेजिस्लेशन और कानून साजी का भी फंक्शन परफॉर्म करती है नेशनल असेंबली। अब हमने बात की, पहले हमने पार्लियामेंट की बात की थी, फिर हमने की नेशनल असेंबली की बात, नेशनल असेंबली में मेंबर्स की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, फिर हमने नेशनल असेंबली के फंक्शंस, पावर्स, ड्यूटीज़ की बात की कि उनके पास फिनेंशियल अफेयर्स की पावर है, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जुडिशियल भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी करते हैं, इलेक्टोरियल भी करते हैं। ये हेडिंग्स हैं सारी आपकी। अगली बात हम कर रहे हैं लास्ट वाली, लेजिस्लेशन, ये कानून साजी भी करते हैं। आइए देखते हैं ये नेशनल असेंबली के लोग कानून साजी कैसे करते हैं। मैं नेशनल असेंबली में जाकर बैठ गया, मैंने कहा देखता हूं आज ये कानून साजी कैसे करते हैं। प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन है क्या? पहले बैल उन्होंने क्या किया, आ प्रपोजल फॉर न्यू लॉ, उन्होंने नए कानून, एक नया कानून उन्होंने मुतारिफ कराया था, वेमेन प्रोटेक्शन बिल। वेमेन प्रोटेक्शन का एक कानून बनाना था उन्होंने सबसे पहले एक कागज़ के ऊपर डिटेल सारी लिखी और प्रपोजल बनाई कि जनाब हम ये कानून लाना चाहते हैं, और इसके पेजेस थे 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट लॉन्च किया, और इस डॉक्यूमेंट को
لا کی لینگویج میں کہتے ہیں بل. یہ ایک بل تھا. ویسے تو بل پبلک بل بھی ہوتا ہے, پرائیویٹ بل بھی ہوتا ہے, منی بل بھی ہوتا ہے. اب ویمن پروٹیکشن بل یہ ایک پبلک بل تھا. اب پبلک بل کے لیے کیا کرتے ہیں, پبلک بل کو ویسے نان منی بل بھی کہتے ہیں, کیونکہ پیسوں کی معاملات تو نہیں ہیں. اب ہمارے پاس پبلک بل ہے ایک, تو پبلک بل کا پرپوزل یعنی کہ بل پیش کیا گیا. سب سے پہلے اسمبلی کے اندر انٹروڈکشن کرایا گیا اس بل کا, کوما, یہ ایک ہیڈنگ ہوگی, انٹروڈکشن آف بل. پھر دوسری بات, پھر میں نے دیکھا کہ فرسٹ ریڈنگ کی گئی. فرسٹ ریڈنگ میں کیا کیا گیا, کازز آر ڈسکسڈ. فرسٹ ریڈنگ جب بل کی گئی, تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہے تھے وہاں پر منسٹرز. تو پہلی ریڈنگ کی گئی اور بتایا گیا کہ ہم ویمن پروٹیکشن بل, یہ پبلک بل کیوں لانا چاہتے ہیں, کازز بیان کی گئی. پھر ریفرنس ٹو کمیٹی, ایک کمیٹی بنا دی اسپیکر نے کہ یہ 10 لوگ جو زمیندار, سمجھدار, جس میں عورتیں بھی شامل ہیں, یہ کمیٹی خاص کر اس بل کو دیکھے. اور یہ کمیٹی بیٹھ کر سنتی ہے ایویڈنسز, آبجیکشنز, عورتوں کے ساتھ زیادتی, ساس کی, ہسبینڈ کی, اور پھر جاب پر باس کی. تو پھر انہوں نے ایویڈنسز اور آبجیکشن دیکھے کمیٹی نے. پھر سیکنڈ ریڈنگ ہوئی. سیکنڈ ریڈنگ میں ڈسکس ہوا لائن ٹو لائن, کلاس ٹو کلاس بل, اور پھر اس میں امینڈمنٹ بھی کی گئی. میں بیٹھا دیکھتا رہا. تھرڈ ریڈنگ کی گئی, سینٹ ٹو سینٹ. تھرڈ ریڈنگ میں یہ بل امینڈمنٹ کے بعد, کلاس ٹو کلاس ریڈ کرنے کے بعد, کلاس کہتے ہیں ایک ایک لائن, ریڈ کرنے کے بعد سینٹ کو بھیج دیا گیا. لو جی, نیشنل اسمبلی سے سمجھیں کہ پاس ہو گیا 3 ریڈنگز میں. اب کہاں چلا گیا, سینٹ میں. دوبارہ یاد کرتے ہیں, پبلک بل جب آتا ہے یا پرائیویٹ بل جب آتا ہے, یا ہم کہیں نان منی بل جب آتا ہے, اس کا پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے, پھر پہلی ریڈنگ, پھر کمیٹی کے پاس, پھر سیکنڈ اور تھرڈ ریڈنگ. تھرڈ ریڈنگ میں سینٹ کے پاس. اب سینٹ کیا کرتی ہے, سینٹ میں اگین 3 ریڈنگز ہوتی ہیں. وہی پروسیس جیسے کہ نیشنل اسمبلی میں ہوا تھا. اگر تو سینٹ میں میجورٹی ووٹس دے دیتی ہے, سینٹ میں بھی منسٹر بیٹھے ہیں, سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, وہ ووٹ دیتے ہیں کہ بل پاس ہے تو پاس ہے. پھر بھیج دیا جاتا ہے اپروول بائی پریزیڈنٹ کے پاس. تو پریزیڈنٹ کی جرت نہیں, کیونکہ پانڈا پریزیڈنٹ ہے ہمارے پاس, وہ سگنیچر کر دیتا ہے کہ لے جاؤ بھائی, کوئی اور ہو تو وہ بھی لے آؤ. ویلا ہی بیٹھا رہتا ہوں سارا دن. تو آج ہم نے سیکھا کہ نان منی بل کیسے اپروو ہوتا ہے. پہلے نیشنل اسمبلی میں 3 ریڈنگز, پھر 3 ریڈنگز سینٹ میں ہوتی ہیں, اور پریزیڈنٹ اس پر سگنیچر کر کے اس کو فائنل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگر میں نے پوچھا ایک منسٹر سے کہ منی بل آ جائے تو پھر کیا فرق پڑے گا, اس نے کہا پہلی بات تو منی بل ہمیشہ اوریجنیٹ ہی نیشنل اسمبلی میں ہونا چاہیے, سینٹ میں تو یہ بل اٹھایا نہیں جا سکتا. تو کیا پرائیویٹ اور پبلک بل سینٹ بھی اوریجنیٹ کر سکتی ہے؟ جی ہاں, سینٹ سے بھی پرائیویٹ پبلک بل آتے ہیں, وہ بھی قانون سازی کرتے ہیں نا. اچھا جی, تو منی بل صرف
नेशनल असेंबली में से आएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी पावर होगी। दिल चाहता है कि नेशनल असेंबली का बंदा मेंबर हो। विदाउट सेनेट, सेम नेशनल असेंबली टू प्रेसिडेंट। जब मनी बिल आएगा सेम प्रोसेस होगा नेशनल असेंबली में 3 रीडिंग्स वाला, उसके बाद सेनेट को नहीं भेजा जाएगा बिल डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। तो इसका मतलब है सेनेट को मनी बिल पर कोई इख्तियार नहीं, पैसे पर इख्तियार नहीं सेनेट को। तो समझ गए आप। सिंपल फार्मूला जहन में रखें, प्राइवेट और पब्लिक बिल हो तो 3 रीडिंग्स नेशनल असेंबली में और 3 रीडिंग्स सेनेट में होंगी, फिर प्रेसिडेंट अप्रूव कर देगा। अगर बिल मनी बिल हो तो नेशनल असेंबली से अप्रूव होने के बाद 3 रीडिंग्स में डायरेक्ट प्रेसिडेंट को। आज आपने सीख लिया प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन के कानून साजी का क्या तरीकाकार है। आइए अब आंसर देते हैं। स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का स्पीकर कैसे सिलेक्ट होगा और वो सरदार कैसा सरदार है। हेड है नेशनल असेंबली का, रिस्पेक्टेड वन है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड क्या है? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, इम्पार्शियल। एक तो स्पीकर नेशनल असेंबली का मेंबर होना चाहिए, दूसरी बात वो न्यूट्रल फिगर होना चाहिए। ये उसकी क्वालिफिकेशन हो गई। नेशनल असेंबली का सबसे पहला काम, फर्स्ट बिजनेस इज इलेक्शन ऑफ स्पीकर। जब असेंबली अपने काम को शुरू करती है तो सबसे पहले क्या करती है? अपना स्पीकर सरदार अपना मुंतखब करती है। सरदार का होना ज़रूरी है, इस पर मैं आपको एंड पर बात बताऊंगा। सरदार वाली स्पीकर के वोट्स होते हैं। स्पीकर को वोट जब मिलते हैं और नॉमिनेशन हो जाती है, क्लियर हो जाता है कि ये स्पीकर है, स्पीकर ओथ जिसे ओथ कहते हैं, कसम लेता है, हल्फ लेता है फॉर 5 years। रिजाइन करेगा तो क्या होगा? स्पीकर रिजाइन भी तो कर सकता है। सपोज स्पीकर रिजाइन कर देता है प्रेसिडेंट को, या स्पीकर नेशनल असेंबली का मेंबर ही नहीं रहता, किसी वजह से उसकी नेशनल असेंबली में मेंबरशिप खत्म हो जाती है, फिर क्या होगा? या नीचे नेशनल असेंबली एक रेजोल्यूशन चलाती है कि हमें ये स्पीकर नहीं चाहिए। इन तीनों सूरतों में स्पीकर रिजाइन हो गया, अपनी पोस्ट पर सस्टेन नहीं रह सकता, तो विल इनवाइट डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर रिजाइन हो गया, रिजाइंड हो गया, खत्म हो गया, तो डिप्टी स्पीकर भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, निशान लगा रखा होता है कि ये डिप्टी स्पीकर है, तो डिप्टी स्पीकर उसकी जगह संभाल लेगा। हमने ये बात डिस्कस की है। इन केस ऑफ रिजाइन क्या होगा? अच्छा, वैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्पीकर बैठा हुआ है माशाल्लाह, ठीक ठाक सेहतमंद है, कोई बीमार भी नहीं है, और कोई रेजोल्यूशन भी पास नहीं हो रही उसके खिलाफ, और उसने कोई रिज़ाइन खुद से देना भी नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से वो स्पीकर बना है, वो ऐसे छोड़ेगा। अब स्पीकर के पास पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं उसकी? समन द सेशन, वो बुला सकता है मीटिंग, और साल में 3 मीटिंग्स होनी चाहिए। प्रिजाइड द सेशन ऑफ हाउस, मीटिंग की हेडशिप स्पीकर के पास होगी। वैलिडिटी ऑफ मनी बिल, और मनी बिल जब ओरिजिनेट होता है, कहां पर ओरिजिनेट होता है बताएं? नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होता है हमेशा। मनी बिल जब ओरिजिनेट होता है तो स्पीकर उसकी वैलिडिटी चेक करता है कि दिस इज वैलिड बिल और नॉट। ये सिंध में, कराची में पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट पर पैसे खर्च हो रहे हैं तो होने चाहिए, या ये लोगों को
فری میں سیر کرانے پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو نہیں ہونے چاہیے. مینٹیننس آف ڈسپلنس. پوری اسمبلی میں ڈسپلن مینج کرتا ہے, مانیٹر ہوتا ہے, سمجھے, استاد ہوتا ہے. کین گیو ڈیسائیڈنگ ووٹ. ویسے تو اسپیکر ووٹ نہیں ڈالتا, لیکن اس نیشنل اسمبلی میں جب ووٹ ہو رہے ہوتے ہیں کسی بل کے حوالے سے, کسی میٹر کے اوپر, اور اگر ووٹ ایکول ہو جائیں تو پھر سردار اسپیکر اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیڑے ٹھیک نے. ہولڈ ہز آفس فرام ڈیزالوڈ اسمبلی ٹو نیو. سپوز اسمبلی ہی ڈیزالوڈ ہو جاتی ہے, اسمبلی ہی ختم ہو جاتی ہے, اسمبلی ختم کر دیتا ہے پریزیڈنٹ, سپیکر ختم نہیں ہوگا, سپیکر بیٹھا رہے گا جب تک کہ نئی اسمبلی نہیں بنتی, اور نئی اسمبلی کو وہ ہینڈ اوور کرے گا سارا کام, پھر گھر جائے گا. یہ ظالم سپیکر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی. جب پانڈا پریزیڈنٹ جرمنی کے دورے پر چلا جائے یا پرائم منسٹر کے لیے کوئی خاص گول گپا ڈش لینے کے لیے چلا جائے, تو پیچھے سے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی پریزیڈنٹ کا کام بھی کر لیتا ہے. تو اس ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا ہے اسپیکر کون ہے نیشنل اسمبلی کا, اس کی اتھارٹی, اس کی پاور, اس کا الیکشن کیسے ہوتا ہے, وہ قسم حلف لیتا ہے, اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں. آپ کے ذہن میں موجود ہر بات, ہر انفارمیشن ایک ہیڈنگ ہے. مین ہیڈنگز یاد کیجئے, نیچے جتنی باتیں آپ کو ایگزام میں بیٹھے ہوئے یاد آئیں گی وہ ساری آپ کی ہیڈنگز ہیں. Now we will discuss about Senate. ہم سینٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سینٹ کے ممبر کی کوالیفیکیشن, ڈسکوالیفیکیشن ڈسکس کریں گے. سینٹ اپنا چیئرمین چنتا ہے, اور چیئرمین کی کیا کوالیفیکیشنز, ڈسکوالیفیکیشنز, اور چیئرمین کن چیزوں کو انجوائے کرتا ہے, اور چیئرمین کی ڈیوٹیز اور پاورز کیا ہیں, یہ ڈسکس کریں گے. سینٹ کے لیے آرٹیکل 59 ہے آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں. دا سینٹ از اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ, یہ تو یاد کر لیں. 104 ممبرز آر الیکٹڈ ود دا سسٹم آف, 104 ممبر سینٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں. سسٹم آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن آف سنگل ٹرانسفر ایبل ووٹ. بھائی یہ ایک گورکھ دھندا ہے ووٹ کو دینے کا, اس کو ایسے یاد کرنا ہے. سسٹم آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن آف سنگل ٹرانسفر ایبل ووٹ, اس لائن کو ایسے یاد کرنا ہے میرے بھائی پلیز. اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے جب آپ بڑے ہو جائیں گے. 104 ممبر الیکٹ ہونے ہیں ود دا سسٹم آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن آف سنگل ٹرانسفر ایبل ووٹ. اسے انڈر لائن کریں, اس لائن کو, اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ سلیکشن کا طریقہ ہے. دیسی الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا, 104 ممبر مختلف صوبائی اسمبلیز میں سے آتے ہیں, پروونشنل اسمبلیز میں سے آتے ہیں. تعداد کیا ہے؟ 14 فرام ایچ پروونشل اسمبلی, 14 فرام ایچ پروونشل اسمبلی, 4 فرام tribal areas
علاقہ غیر میں سے فاٹا وغیرہ جنگل کے علاقے سے لیتے ہیں. 4 فرام کیپٹل اسلام آباد سے 4. 4 ویمن. 4 ٹیکنوکریٹس انکلوڈنگ علماء, کچھ اس میں عالم بھی ہوتے ہیں. ٹیکنوکریٹس جو ٹیکنیکل آئین کی قانون سازی کی چیزیں جانتے ہیں. فرام ایچ پروونشل اسمبلی, ہر پروونشل اسمبلی سے 4 ٹیکنوکریٹس ایکسپرٹس اور علماء لیے جاتے ہیں, ہر اسمبلی سے 4. 4 نان مسلم لیے جاتے ہیں. 4 نان مسلم. یہ ویسے میں نے تعداد بتائی ہے, آپ بھلے اسے یاد نہ کریں, یاد کرنے کے لیے نہیں, صرف یہ ڈٹرمائن کرنے کے لیے کہ نیشنل اسمبلی میں تو لوگ ڈائریکٹ ووٹ لے کر آ گئے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں جا رہے ہیں, این اے کے لوگ ہیں, قومی اسمبلی کے. لیکن یہ سینٹ کیا بلا ہے تو پتہ چل گیا سینٹ کے اندر چوں چوں کا مربع ہے. ہر پروونشل اسمبلی سے بندے لیے گئے, انسان لیے گئے, منسٹر لیے گئے جو پہلے سے سلیکٹ ہو چکے تھے. یہ سینٹ جو بنتا ہے فار 6 ایئرز بنتا ہے. بھائی ایک گورنمنٹ 5 سال پورے کر کے جو جائے, پیچھے کوئی انتظام سنبھالنے والا بھی تو بیٹھا ہونا چاہیے نا, جو اگلی آنے والی اسمبلی کو ہینڈ اوور کرے کام. تو 1 سال کا اس لیے زیادہ ان کے پاس رہنے کا اختیار ہے. کوالیفیکیشن آف ممبر آف سینٹ, سینٹ کے ممبر کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ وہی کوالیفیکیشن جو کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر کی ہوتی ہے, جیسا کہ سٹیزن آف پاکستان not less than 30 years, good character, Islamic if Muslim, moral reputation if non-Muslim, not against ideology of Pakistan. میرے خیال میں ایج کا فرق آ گیا, یہ 30 ہے, وہ شاید 25 تھا, پیچھے جا کے دیکھیں گے. ڈسکوالیفیکیشن, وہیں ڈسکوالیفیکیشن جو نیشنل اسمبلی کے ممبر کی ہے. انساؤنڈ مائنڈ, بینکرپٹ, دیوالیہ, قرض نہ اس کے اوپر سر پر ہو بہت زیادہ. مارل اوفینس, سٹیزن شپ آف فارن کنٹری, ہیونگ آفس آف پرافٹ, ہیونگ ڈسمسڈ فرام گورنمنٹ جاب, ڈیو لون 2 ملین, گورنمنٹ کا لون ہو یا گورنمنٹ یوٹیلیٹی ایکسپینسز اس نے نہ دیے ہوں. یہ تو کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن سیم آ گئی, آپ کو یاد ہوگی. اب ہم اس میں ایک بات اور ایڈ کر رہے ہیں کہ یہ انجوائے کیا کرتے ہیں, سینیٹرز کیا انجوائے کرتے ہیں؟ فریڈم آف سپیچ, جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں, جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں. ناٹ آنسریبل ٹو اینی کورٹ, کسی کورٹ کو جواب دے نہیں. سیلری ملتی ہے. الاؤنس کا مطلب مزید کوئی کمیشن, پیسہ, آنے جانے کا خرچہ. فری اکاموڈیشن, پارلیمنٹ جو اسلام آباد میں ہے اس کے ارد گرد رہائشی ہیں, اکاموڈیشن ملی ہوئی ہے ان کو, جہاں پر جا کر عمران خان دھرنا دیتا ہے. ووٹنگ, یہ ووٹ دے سکتے ہیں. کورم کا مطلب ہوتا ہے چوتھا حصہ, 25% اگر ممبرز کسی چیز کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ چیز پاس ہو جاتی ہے. یہ تو چیزیں انجوائے کرتے ہیں. اختیارات, فنکشن کیا ہیں, ڈیوٹیز کیا ہیں یا پاورز کیا ہیں سینیٹر کی, سینٹ کی. امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن, ایڈمنسٹریٹو پاور, اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں آفیسرز کو, ٹرانسفر کرتے ہیں آفیسرز کی. آئی جی, ایس پی, ایکسین, ڈی جی, چیئرمین, سب یہ اپوائنٹ بھی کرتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کرتے ہیں, ڈسمس بھی کرتے ہیں. جوڈیشل پاورز ان کے پاس ہوتی ہیں, یعنی کہ ججز کو لگانا اتارنا. لیجسلیشن, قانون بنانے کی پاور ان کے پاس ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نن منی بل, یعنی کہ پرائیویٹ یا
पब्लिक बिल वो सेनेट में आता है तो फिर पास होता है और प्रेसिडेंट के पास जाता है। एजुकेट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस को एजुकेट करने का काम भी ये करते हैं, बाकायदा मास्टर बन के टीच नहीं करते, उनको अवेयरनेस देते हैं। डील इन पब्लिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सूबाई असम्बलियों में से सिलेक्ट होने वाले लोग हैं, वहाँ से आने वाले लोग हैं, नेशनल असम्बली में बैठे हुए लोगों का डायरेक्ट ताल्लुक आवाम से ना हो, लेकिन इनका डायरेक्ट ताल्लुक आवाम से होता है। ये प्रोविंशियल असम्बली से आए हैं, इसलिए पब्लिक प्रॉब्लम्स ये डील करते हैं। इलेक्टोरियल फंक्शंस, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना है, अपने ही चेयरमैन को सिलेक्ट करना है, तो इनके पास वो भी फंक्शन है, वो भी पावर है, वो भी ड्यूटी है। बात आके ख़त्म हुई है हमारी चेयरमैन पर कि सेनेट चेयरमैन सिलेक्ट करती है, तो हम ज़रा बात करना लें कि सेनेट चेयरमैन कैसे सिलेक्ट करती है। बिफोर एनी बिजनेस सेनेट चूज चेयरमैन, कोई काम करने से पहले पहला काम चेयरमैन को सिलेक्ट करना है। डिप्टी चेयरमैन भी साथ सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम देम, अपने अंदर से इलेक्ट कर लेंगे। चेयरमैन तमाम मेंबर्स ऑफ सेनेट अपनी बिल्डिंग में बैठकर अपनों में से एक को नॉमिनेट करेंगे। इफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन बिकम्स वैकेंट, अगर किसी वजह से चेयरमैन रिजाइन कर देता है, प्रेसिडेंट को रिजाइन भेजता है अपना, या किसी रेजोल्यूशन के तहत चेयरमैन को नीचे उतार दिया जाता है, या चेयरमैन सेनेट का मेंबर ही नहीं रहता, किसी वजह से उसके वोट जैली निकल आते हैं, तो फिर क्या करेंगे? अगेन इलेक्शन करेंगे, और फिर जो सिलेक्ट होगा चेयरमैन वो फिर हलफ लेगा फॉर 3 years। चेयरमैन 3 years के लिए हलफ लेता है। पावर्स फंक्शंस, उसकी पावर्स और फंक्शंस वैसी ही हैं, चेयरमैन की पावर्स फंक्शंस वैसे ही हैं जैसे स्पीकर के थे। स्पीकर नेशनल असेंबली का सरदार, जैसे उसके फंक्शंस थे वैसे ही फंक्शन इसके हैं। जैसे कि वो सेशन को समन कर सकता है, वो अपने सेशन की हेडशिप लेगा, कोई भी बिल आ रहा है उसको देखेगा वो वैलिड है कि नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा, डिसाइडिंग वोट दे सकता है, और फिर अगर सेनेट ख़त्म भी हो जाए, डिसॉल्व भी हो जाए, वो फिर भी बैठा है। तो अब हमने डिस्कस किया सेनेट। सेनेट के लिए पहली बात जहन में आनी चाहिए कि ये सूबाई असम्बलीज में से आए हुए लोग होते हैं जो नेशनल असेंबली के आमने सामने बैठते हैं बराबर ताकत लेकर। असल में ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, एक दूसरे के ऊपर चेक रखने का सिस्टम है, ताकि कोई भी बेईमानी ना करे। अगर आप इसको 2 मरतबा 3 मरतबा तसल्ली से सुनेंगे, देखेंगे और एक स्टोरी की तरह याद रखेंगे, तो आपके जहन में ये नक्श बैठ जाएगा, और इसमें से जिस पोर्शन पर सवाल होगा सिर्फ उसी पोर्शन का ही आपने जवाब देना है, वहीं हेडिंग्स उठाकर लिखनी है। स्पीकर पर पूछा गया है तो आपको सारी पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट स्पीकर पर हैं कि नेशनल असेंबली में होता है, सरदार है, इसकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, इसके इलेक्शन का मेथड, और उसके बाद इसके पास पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है, ड्यूटी क्या है। जो पूछा जाए वो जवाब देना, स्टोरी सारी जहन में रखनी है, ऐसे जैसे आप मेरे साथ पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे हैं। और अगर चीज़ें इधर की उधर हो जाएं, उधर की इधर हो जाएं, सपोज एज 25 ईयर लिखनी थी 30 हो गई है, कोई बात लिखनी थी ड्यूटीज़ में नहीं लिखी गई और लिखने वाली बात उधर लिख दिया आपने, यानी कि इफ़ कुछ मिक्सअप हो जाए आपसे एग्ज़ाम में
کوئی بات نہیں بھائی. یار جن کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، جن قوموں کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، بلکہ ترقی یافتہ اور اچھی چل رہی ہیں. اگر آپ دو چار چیزیں مکس کر دیں گے تو پھر بھی آپ کا جواب ٹھیک ہی ہوگا. اگر قومیں کانسٹیٹیوشن کے بغیر چل سکتی ہیں تو غلط کانسٹیٹیوشن کے بارے میں لکھنے سے آپ پاس بھی ہو سکتے ہیں. یقین رکھیے اپنے اوپر. ویسے میں بتاؤں سینٹ کے بارے میں، اس وقت چیئرمین سینٹ کا رضا ربانی ہے، پیپلز پارٹی کا ہے. ڈپٹی چیئرمین حیدری ہے، وہ داڑھی والا. فضل الرحمان کا پتہ نہیں کیا لگتا ہے. اس کی ترتیب آج کل گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ کے 27 پیپلز پارٹی کے، ایم کیو ایم کے 8 ہیں، اے این پی کے 6، 5 4 این پی 3. اپوزیشن میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اعتزاز حسن ہے. آج کل سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی ہوتا ہے، تو اپوزیشن میں وہاں پر 26 بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے 7 بیٹھے ہیں. ثبوت اس طرح سے میں نے ایک میپ بھی نیچے دیے ہوا ہے. تو میں نے سردار کے بارے میں ایک بات آپ کو بتانی تھی. جیکالز ہوتے ہیں نا، گیدڑ، تو جیکالز کو یہ لگا کہ ہمیں اس لیے مار پڑتی ہے شیر سے اور شیروں کے غول سے کیونکہ ہمارا کوئی سردار نہیں ہے. تو ہمارا سردار ہونا چاہیے، تو یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. شیر، سردار کی یہ اہمیت ہے، سردار کا ہونا اس لیے ضروری ہے. تو جیکالز نے اپنا ایک سردار بنا لیا. انہوں نے کہا سردار تو بنا لیا ہے، سردار کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سردار ہے؟ انہوں نے ایک بڑا سارا چھابا پڑا تھا، چھابا، جس میں یہ چاول یا دال وغیرہ چنتے ہیں. بڑا سارا چھابا گول، 4 بائی 4 فٹ کا گول چھابا. انہوں نے وہ چھابا اس گیدڑ کے سر پر باندھ دیا، جیکال کے سر پر، تاکہ دور سے پتہ چلے ہمارا کوئی سردار آ رہا ہے اور شیر چیتے لگڑ بگڑ ہم پر حملے نہ کریں. تو بس پھر شیروں نے کیا حملہ، تو سارے جیکالز بھاگ گئے اور سارے زمین میں بنائی ہوئی اپنی اپنی گور کے اندر گھس گئے، بل کے اندر گھس گئے. سردار جب بھاگا تو سردار کے سر پر جو بڑا چھابا تھا وہ پھنس گیا. سردار اندر جانے کی کوشش کرے، سردار اندر جا نہیں سکتا تھا کیونکہ بڑا چھابا اس کا وہ پھنسا ہوا تھا. تو اندر بیٹھے ہوئے جیکالز نے کہا اوے سردار آ جا اندر. اس سردار آ جا اندر کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا میں تو اندر آتا ہوں لیکن میری سرداری مجھے اندر نہیں آنے دیتی. سردار تو ویسے سپیکر ہوتا ہے لیکن جب حملے ہوتے ہیں تو پھر سرداری بل میں نہیں گھسنے دیتی.